अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हो उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। इमरान रियाज खान बाजियाबी केस समाअत कल 12:15 तक मुलतवी हो गई है। एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब 3 हफ्तों की छुट्टियां गुजारने के बाद वापस आए हैं। रात दबंग एंट्री दी है आज, और इमरान रियाज की बाजियाबी का केस जो है वो आज इन्होंने हेयरिंग में लड़े भी हैं। इमरान रियाज खान का जो केस है वो बड़े भरपूर तरीके से ना सिर्फ अदालत में बल्कि बाहर मीडिया टॉक में भी बड़े ब्रीफली ये चीज़ें बताई हैं। तो अब तो इन्होंने ये भी कह दिया कि मैं आ गया हूँ वापस, अब मैं लड़ूंगा केस को और देखूंगा कि क्या सूरत हाल निकलती है। अदालतों पर बड़ा इत्मीनान है और यकीन है। तो इन्हीं से जानते हैं कि लंबी छुट्टी के बाद वैसे इंसान वैसे ही बड़ा एनर्जेटिक हो जाता है, तो उस एनर्जी का इमरान रियाज खान को फायदा भी होगा क्या? बहुत शुक्रिया। मैं एक तो बेटी की शादी थी, वलीमा था, और वहाँ लोगों ने प्यार ही बहुत किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत प्यार करते हैं पाकिस्तान से, तो इसलिए। और वापसी भी ये है कि इमरान खान साहब ने याद किया बार बार कि कुछ यहाँ अदालती मामलात में है। लेकिन सबसे ज़्यादा फिक्र जो कि इमरान रियाज की थी, इमरान रियाज भाइयों की तरह से है, छोटे भाइयों की तर्ज पे है। उनका तरीक़ाकार अपना है, कई लाडले भी होते हैं, कई बात भी है। मुझे भी कई बातों पे एतराज़ होगा उसके, मैं ये नहीं, लेकिन जो ये तरीक़ाकार है अब ये देखा नहीं गया मेरे से। और वापस भी इसलिए आए और आज कोर्ट में भी इसलिए मौजूद है, और जज्बाती होना भी मेरा जायज़ है। मैं बताऊँ, मैंने कोई एहसान नहीं किया। कोर्ट में हर बंदा जो मौजूद है उसका काम है कानून की हुक्मरानी की बात करना। एवरीबडी हैज़ टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। आर्टिकल 4 और 5 की अमलदारी की बात हो रही है। इस मुल्क में जमहूरियत है, कोई फाशिज्म नहीं है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है कि आप जो मर्जी जिसका दिल चाहे वो करते रहे। कब तक करते रहेंगे आप? याद रखिएगा, इंसानी आह जो है ना, वो क्या नुकसान पहुंचाती है इंसान को अब नहीं पता चलता। ये जो अजहर साहब, ये जो मामला लापता अफराद की लिस्ट में डालने की बात हो रही थी आज, बड़ी खतरनाक किस्म की बात है। जिस तरह से हम बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन सुनते थे, अब पाकिस्तान के साफी भी क्या मिसिंग पर्सन में शामिल हो जाएंगे? ये क्या देखिए ना, यही तो बड़ी एक तकलीफ दे बात है, और इसमें मैंने ही एतराज इसीलिए उठाया कि क्या इमरान रियाज खान मिसिंग पर्सन? भाई, आप बलूचिस्तान में तो ठीक है, आप वजीरिस्तान में तो ठीक है, वैसे तो वहां भी होना नहीं चाहिए। वही चलें, वो एक अलहदा बात है। वहाँ मसाइल कुछ और हैं, वहाँ वहाँ अलहदी पसंद की तहरीकें हैं, कुछ इस तरह के मामलात हैं। तो वहाँ कई मामलात में उसको उस तरह देखना पड़ता है। मैं ये कहूँ कि नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा है, लेकिन ये पंजाब के अंदर और लाहौर के अंदर या सियालकोट के अंदर दिन दहाड़े या रात के अंधेरे में ये वाक़या हो जाए और हमारी पुलिस नाकाम हो जाए रिकवर करने के लिए, तो ये परेशान कुन बात तो है ना। तो यही बात का इजहार किया है। और अदालत से वो सरकारी वकील है ना, जब कोई कुछ काम ना होना तो किसी ने पीछे से कान में कह दिया कि वो अजहर सिद्दीक वकील नहीं है इसमें। अब मैं तो आपको पता, मैं उससे बाहर था। वकालतनामा अभी दस्तखत हो गया है आज उनके वालिद साहब की तरफ से, तो आज वकालतनामा फाइल हो रहा है इसके अंदर। सुबह बाकायदा वकील के तौर पर यहाँ पेश, वकील तो आज भी था क्योंकि वालिद साहब उनके आज कोर्ट के अंदर मौजूद थे। लेकिन कल वकालतनामा जमा हो जाएगा। वो एक रिक्वायरमेंट है। और साथ साथ उनके पता, उनके वालिद साहब को धमकियां उनके रहने के हवाले से, आज उनकी पूरी प्रोटेक्शन के हवाले से बात की कि उनको घर में कोई मसला ना हो और उनकी पूरी प्रोटेक्शन की जाए। उनकी फैमिली को तो हरासा नहीं किया जा रहा। हरासा किया जा रहा है ना। अच्छा। कल वो घर नहीं थे ना। अब वो शरीफ लोग हैं, अगर कोई बदमाश या टेररिस्ट हो या कोई गली मोहल्ले का गुंडा हो, वो तो बैठा रहेगा ना। लेकिन शरीफ आदमी नहीं इस गाँव में आता। वो भाई, इमरान रियाज का अपना एक तरीकाकार है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन फैमिली का तो कोई कंसर्न नहीं है। आज तो बल्कि आपको वहाँ मौजूद ही थे जब मैंने कहा जी यहाँ इस पुलिस स्टेट बन चुका हुआ है, मेरे घर पे पेट्रोल पंप से हमला हुआ। अभी तक लोगों का नहीं पता चला कौन और थे। मैंने फायरिंग भी हुई। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये पुलिस की कारकर्दगी ये है कि अभी तक तो कोई रिकवर ही ना कर सके। यानी इतने दिन हो गए हैं, कुछ किया उन्होंने रिकवर? कोई रिकवर नहीं। तो ऐसे में इमरान रियाज खान को क्या पुलिस रिकवर कर पाएगी? आपका कहका बड़ी मानी खेज है। यार देखो, यार मजाक तो ना करना यार, देखो मजाक तो ना करना। पुलिस तो पाताल से भी लोगों को ढूंढ लेती है। अच्छा, पताल से ढूंढ लेती है? पंजाब पुलिस ढूंढ लेती है। पता पुलिस की कारकर्दगी क्या है? 8% कन्विक्शन रेट है। इलाके का SHO और उसको पता ना हो कि क्या हो रहा है उसकी राजधानी में, तो फिर तो उसे SHO नहीं होना चाहिए। SHO को सब कुछ पता होता है। आज SHO को पकड़ के ना, जिस तरह वो पांचा लगाते हैं ना, बैठ के लगाए ना पांचा, वो सब बता देगा। फर्क है ना। वो मुलजिम की जगह पर SHO को लगाए जरा पांचा, तो फिर देखिएगा वो सभी बता देगा।
تو آپ کو لگتا ہے یہ اتنا سخت برتاؤ کرنا پڑے گا ہمیں؟ یہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکے گا. دیکھیں جب آپ نے کئی لوگ دیکھیں نا ویڈیو کئی آ رہی ہیں تشدد کی لیک ہو رہی ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ سچ صاحب تو معطل ہوتے ہوتے بچے ہیں جو عمران ریاض خان کیس میں. معطل کرا کے کیا کرنا ہے اس کو؟ وہ تو ایک شطرنج جب آپ چالیں چل رہے ہوں تو ایک پیادہ کی حیثیت کیا ہوتی ہے, اس سے زیادہ حیثیت کوئی نہیں ہے. لیکن میں پر امید ہوں, مجھے اپنے ملک کے ایجنسیوں پہ بھی اعتبار ہے. میں یہ کہوں کہ میں بے اعتباری ہوں نا, مجھے بھی دیکھیں اور باقی لوگوں کے اوپر بھی ہے, اور میں انہی سے کہتا ہوں کہ بھائی ریکور کریں ان کو نا, عمران ریاض کو ریکور کریں. الزامات آ رہے ہیں, جب الزامات آ رہے ہوں تو پھر اس الزامات سے ہاتھ دھونا بچانا بڑا ضروری ہے. اور یہ اچھا نہیں ہے. یعنی جو پوری دنیا میں اب دیکھیں نا, پہلے باتیں ہو رہی تھیں صرف چند علاقوں کی, اب پورے پاکستان میں اگر یہ باتیں ہو رہی ہیں نا تو یہ تکلیف دہ بات ہے. یعنی اس سے مذاق اڑ رہا ہے ہیومن رائٹ وائلیشن کے اوپر. کو ایمنیسٹی انٹرنیشنل ہر ادارہ حرکت میں آ گیا تو پھر مشکل بڑی ہوگی ہمارے لیے. آگنے والے وقت میں کیا ہو رہا ہے؟ جس طرح سے آپ نے مہرے ایک قسم کا آسان لفظوں میں کہہ رہے ہیں, ایس ایچ او صاحب نے مہرے ہیں, آپ نے جس طرح سے کہا ڈی پی او صاحب بھی بے بس دکھائی دیے, آئی جی صاحب کچھ آپٹیمسٹک ہیں. آئی جی صاحب کل کیا کچھ پیش کریں گے, کوئی فائنڈنگ ہوگی, کوئی ہوم ورک کر کے آئیں گے یا اسی طرح سے چلیں گے لیت لال سے؟ ہمارا تعلق ہے پرانا, جب ایف آئی اے میں ہوتے تھے. میں آج بھی بھائیوں کی طرح ان کا ریگارڈ کرتا ہوں. بے بسی نے دے رب آپ کسی کو ایسی نوکری نہیں رکھنی چاہیے. آئی جی صاحب بے بس ہے. اب میں بتا دیا نا آپ کو. دیکھیں اس وقت آپ ذرا سمجھیے گا بات کو, آئی جی کیوں بے بس ہے. وفاقی حکومت الیکشن نہیں کرانا چاہتی. رانا ثناء اللہ پنجاب کے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں. ان کا کیا تعلق 18ویں ترمیم کے بعد؟ لا اینڈ آرڈر ان کا سبجیکٹ نہیں ہے. اور پھر یہاں نگران حکومت جو ہے وہ سر پہ چڑھی ہوئی ہے. نگران حکومت کا یہ کام نہیں جو کرتی پھر رہی ہے, تو یہ تو سوچنا تو پڑے گا نا. 1000 بار آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, ہو سکتا ہے کل نہ ہو. یاد رکھیے گا میرا یہ کلپ چلانا ہے آپ نے اس وقت, میرا یہ کلپ چلانا ہے, کل کوئی پتہ نہیں میری فیملی کے کسی بندے کو نشان پہنچا. میں وارننگ دے رہا ہوں آپ کو, آپ نے موقع دے دیا نا, کوئی پتہ نہیں ہے. وہ بھائی جب کل میرے گھر تک پیٹرول بم لے کے لوگ پہنچ گئے, فائرنگ کر دی, تو اب اسے اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ میری زبان بند کرنے کی کوشش کریں گے نا, یا میری فیملی کو نقصان پہنچانے کی کوشش. اور یہ یاد رکھیے گا, یہ چلانا ہے آپ نے اس وقت, وعدہ ہے میرا, یہ لائیو چل رہا ہے. نہیں میں بتا دوں, یہ والا واقعہ آپ نے چلانا ہے اس کو کاٹ کے, کہ میں نے وقت سے پہلے بتا دیا. اور مجھے اللہ نہ کرے ایسی نوبت آئے. یار دیکھیں میں بتاؤں, یہ حکومت جو ہے نا, فاسسٹ حکومت کسی حد تک جا سکتی ہے. ذہنی طور پر تیار ہیں آپ؟ میں تو تیار بیٹھا ہوں نا یار, میں تیار بیٹھا ہوں تو پاکستان آ گیا ہوں نا. ورنہ تو پتہ ہے مجھے تو وہاں لندن سے آنے نہیں دے رہے تھے دوست, کوئی مجھے آنے کے دے رہا تھا. وہ تو اپنا میرے سے اتنا پیار کیا. میں تو بھائی میرا خیال ہے میں نے کسی دن کو ایک دن ناشتہ شاید میں نے کیا تھا 6 پاؤنڈ کا, صرف 6 پاؤنڈ کا. باقی میں نے دوستوں سے دعوتیں اڑائی ہیں. دیکھیں دعوتیں کیا کریں, لوگ پیار ہی بڑا کرتے ہیں. کئی دفعہ ناشتے بھی بیٹھنا پڑ جاتا تھا, کھانے میں بیٹھنا پڑ. لوگ اوورسیز پاکستانی ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں پاکستان میں. بالکل. اور میں بتاؤں, اور وہ عمران خان سے دل و جان سے پیار کرتے ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جہاں کہیں غلطیاں ہیں, جہاں کوتاہیاں ہیں, جہاں کمی ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان صاحب کی کئی باتیں نہیں پسند ہوگی لوگوں کو, وہاں کہیں بیٹھ کے آپ ریکنسیلیشن کی طرف جائیں, آپ مفاہمت کی طرف جائیں, اس ملک کو اس طرف لے کے جائیں جس سمت میں جانا ہے. یہ امپریشن نہ آئے کہ یہ جو ملک ہے فاسسٹ اسٹیٹ بن چکا ہے. صبح میں اٹھا, جب میں کورٹ میں آ رہا تھا تو ہماری بہن ہے عالیہ حمزہ. اچھا میں وہاں تھا لندن میں, اس وقت نہیں مانچسٹر میں تھا میں اس وقت, مانچسٹر نہیں لندن میں تھا میں, لندن یاد آ گیا. تو وہاں جب مجھے ویڈیو آئی کہ جناب گھر توڑ دیا ہے, اور کمال کی بات ہے یار, ڈیٹینشن آرڈر کس پہ؟ ڈیٹینشن آرڈر ایم پی او کہتے ہیں. وہ تو ڈیٹین کرنا ہے نا, وہ تو گھر بھی اب جب جیل بنا دیں وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکیں گے. جب جیل یعنی جتنا ڈیٹینشن آرڈر چاہیے وہاں پر جیلیں بنا دیں, گھر کو جیل ڈکلیئر کر دیں. لیکن جس طرح بیٹھ کے گھر توڑا, گھر کو نقصان پہنچایا, یعنی میرا خیال ہے کوئی 50 60 70 لاکھ روپے تو گھر کو ریپیئر کرنے پہ لگ جانا. اس طرح عثمان ڈار اور یاسمین راشد صاحبہ کا بھی اسی طرح کئی معاملات ایسے. دیکھنا یہ سوچنا پڑے گا نا, یہ اچھا رویہ نہیں ہے. علی حمزہ بھی ایک ایم پی, دیکھنا یہ ایم این اے ہے, ہاں یہ رویہ اچھا نہیں ہے. آپ اور پھر اس کو کیا کیا آپ نے, ڈیٹینشن آرڈر پہ رکھا. جب وہ پٹیشنیں فائل آئیں, جب کورٹ نے معاملہ ٹیک اپ کر لیا تو اس کے بنا رات کے اندھیرے میں ڈیٹینشن آرڈر وڈرا کیے, اور دیکھا کہ معاملہ خراب ہو رہا ہے. وہ ایک ایسے کیس میں جس میں تعلق ہی کوئی نہیں ان کا, نہ کسی مظاہرے میں نظر آئی, نہ کوئی تعلق ہے ان کا, اس کو اس میں لے کر گرفتاری ڈالی, اور اب 7 دن کے لیے وہ شناخت پیڈ کے لیے چلے گئے. اتنا تو ظلم ہو رہا ہے اس معاشرے میں, یہ اگر آپ نہیں روکیں گے نقصان بہت ہوگا. لیکن یہ چیزیں سامنے کم از کم نظر آ رہی ہیں.
عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں, کئی کچھ لوگوں کی رہائیاں ہو رہی ہیں, ضمانتیں ہو رہی ہیں, لیکن جو صحافی ہیں وہ تو بالکل ہی غائب ہو رہے ہیں, پتہ نہیں چل رہا. عمران ریاض آفتاب اقبال تو چلے شکر ہے آگے. یاد رکھیے گا جرنلزم جو ہے نا یہ وداؤٹ بارڈر ہے, اور میری گزارش یہی ہوگی انٹرنیشنل ایسوسیشنز کے ساتھ کہ اس گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل کرے. یہ گورنمنٹ کو آپ نے اکاؤنٹیبل نہ کیا تو یہاں صاحب جہاں آوازیں بند ہو جائیں گی. اور میں بتاؤں, میں نا حامد میر سے میری لڑائی ہوتی تھی کئی معاملات میں, یار تم بہت زیادتی کرتے ہو, پر لیکن یار مجھے اسے معذرت کرنی پڑے گی. اچھا, ہاں میں بتا دوں, میں حامد میر سے معذرت کرتا ہوں اس بارے سے کہ میں میری اس سے بڑی لڑائی رہتی تھی اس معاملے میں. میں اوپن چینل میں کہا کرتا تھا. میں آسمان جہانگیر کو, آسمان جہانگیر کا دوسرا جو اپنا بیرونی ملک کے لوگوں کے ساتھ ایجنسیوں کے ساتھ جو ان کا طریقہ کار تھا وہ مجھے پسند نہیں ہے. نہ میں سمجھتا ہوں دو چیزوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, دین پہ نہ ملک پہ. تو جو کمپرومائز کرے اس کے ساتھ نہیں, لیکن وہ جو باتیں کہا کرتی تھی وہ باتیں اب علی احمد کرد کی باتیں سچ لگنے لگ گئی ہیں, اس کی باتیں سچ لگنے لگ گئی ہیں. بہرحال سوچنا پڑے گا ہمیں. ابھی جس طرح سے آپ نے حامد میر صاحب سے بھی معذرت کی ہے اور ساتھ ساتھ انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے کہا ہے کہ یہاں پر بات کریں, تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ اپیل کر رہے ہیں انٹرنیشنل جرنلسٹ آرگنائزیشن سے کہ وہ انٹرفیئر کریں یا پھر وہ اس آواز کو اٹھائیں انٹرنیشنل لیول پہ, کیا کریں وہ؟ دیکھیں وہ سوال بڑا سیدھا سا ہے کہ آپ کسی کی آواز روک نہیں سکتے, ریگولیٹ کر لیں آپ. اچھا سوشل میڈیا ریگولیٹ کرنے کی بات میں آج سے نہیں کر رہا, میں تو پچھلے 8 سالوں سے کہہ رہا ہوں. عدالتوں کے بعد دیکھیں نا یہ فرق دیکھیں, وہی نواز شریف, وہی مریم صفدر, وہی صفدر, وہی یہ سارے لوگ چیف آف دی آرمی اسٹاف کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں, ڈی جی آئی کے بارے میں, ڈی جی سی سپریم کورٹ کے بارے میں کس طرح لفظ استعمال کرتے رہے. وہ تو اسکاٹ فری رہے, انہیں تو کچھ نہیں ہوا. اور آپ نے اگر اس وقت روکا ہوتا, میں تو اس وقت سے کہہ رہا ہوں کہ روکیں اس کو, ریگولیٹ کریں. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزوں کو ریگولیٹ کر لیں تو یہ کھلی چھٹی نہیں دے دیتے, پھر ضرورت ہی کوئی نہیں کسی کو. پھر کیا کرنا ہے, پھر آپ قانون کے ادارے میں لے آئیں گے ہر ایک کو. آخری حل یہی ہے کہ ریگولیٹ کیا جائے. پی ایم آر اے بن رہا تھا فواد چودھری کے دور میں. دیکھیے میں بتاؤں, وہ میں آج بھی سمجھتا ہوں, ہم نے بڑی زیادتی کئی معاملوں میں. سوشل میڈیا کو ریگولیٹ ہونا بنتا ہے میرے خیال سے. چینل کام سیکھ نہیں کر رہے, ان کو ریگولیٹ ہونا بنتا ہے. تبھی آپ جب ریگولیٹ کریں گے نا تو پھر یہ باتیں نہیں ہو سکیں گی. ریگولیٹ کریں گے تو آزادی اظہار رائے پہ بھی تو پھر بات کریں گے لوگ. نہیں وہ میں بتاؤں, میرا وہ نقطہ نظر مختلف ہے. میں آج بھی سمجھتا ہوں جب آپ قانون ریگولیٹ کر لیں گے نا تو دوسرے کو پتا ہوگا کہ یہ اس کی باؤنڈریز ہیں. اب جب باؤنڈریز ہی کوئی, دیکھا میرا کیس کیا ہے, اب جب باؤنڈریز ہی کوئی نہیں ہے تو پھر روک کیوں رہے ہیں؟ شتر بے مہار ہے. ابھی دیکھیں آپ نے خود کیا ہے تو ذمہ وار یہ 13 سیاسی جماعتیں ہیں, یہ 1 سال میں کیا کیا انہوں نے؟ یہ کر سکتے تھے بہت کچھ, لیکن نہیں کیا, ریگولیٹ نہیں کیا. عمران ریاض کب آ رہے ہیں واپس؟ میرا بس چلے تو میں تو ابھی 10 سیکنڈ میں ان کو برآمد کروا لوں. مجھے بڑی امید ہے کہ بہت جلد آ جائے, ہو سکتا ہے کل تک ہی آ جائے. اچھا, ہو سکتا ہے کل تک ہی آ جائے. لگ رہا ہے آپ کو کہ آئی جی صاحب کے ساتھ آئیں گے, پروڈیوس کیا جائے گا؟ ہاں مجھے بڑی امید ہے, یا گھر پہنچ جائیں گے, یا آج رات گھر بھی پہنچ سکتے ہیں. گھر پہنچ سکے. چلے جی, اللہ کرے ایسے ہی ہو. بہت شکریہ. اظہر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. دانش حسین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.